دوسرے کام تو ہر حال میں کیے جا سکتے ہیں، اس کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری نہیں ہوتا، مگر یہاں جسم اور لباس کی پاکی اور اس کی پاکی پر مزید طہارت یعنی وضو کے بغیر حاضری دینا سخت بے ادبی ہے۔ اس احساس کے ساتھ آپ سب سے پہلے اپنے پاک ہونے کا اطمینان کرتے ہو اور پھر بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کر دیتے ہو۔ وضو کی دعائیں بھی بہت سی ہیں، وضو کے بارے میں آج تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ وضو سے قبل بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت سعد بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو مکمل نہیں ہوا۔ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ وضو سے قبل نیت کے کوئی سے بھی الفاظ جو آپ کو ملتے ہیں وہ سنت سے ثابت نہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ وضو کا مسنون طریقہ۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی مانگا، پہلے اپنی ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئی، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا منہ 3 دفعہ دھویا، اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کونی تک 3 مرتبہ دھویا، اسی طرح بایاں ہاتھ کونی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا۔ مسح کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا اور اسی طرح بایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا۔ پھر فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا۔ اسے مسلم نے روایت کی۔ وضو کے اعضاء 1 بار یا 2 بار یا 3 بار دھونے جائز ہیں، اس سے زیادہ دھونا منع ہے، اسراف میں آ جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے 1 مرتبہ اعضاء دھوئے۔ احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور 2 مرتبہ اعضاء دھوئے۔ حضرت عمر اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 بار وضو کے اعضاء دھو کر دکھائے اور فرمایا، وضو کا یہ طریقہ ہے، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے برا کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا۔ برا کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انکار کیا اور اپنی مرضی کی۔ زیادتی یہ ہو گئی کہ دین میں زیادتی کر دی، خود سے ہی اس میں زیادہ کی تعداد ڈال دی، 5 دفعہ کی ڈال دی یا کوئی بھی رکھ لے۔ اور ظلم کیا کیا کہ پانی سب کا حق ہے، تو یہ ظلم ہو جاتا ہے کہ آپ پانی کا اس سے زیادہ اسراف کریں۔ روزہ نہ ہو تو وضو کرتے وقت ناک میں پانی اچھی طرح چڑھانا چاہیے۔ روزہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بعض دفعہ آپ ناک پہ پانی چڑھا کے تو وہ حلق میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے روزے میں احتیاط کریں اور ویسے اچھی طرح ناک پہ چڑھا کے اور اچھی طرح ناک کو جھاڑیں۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور مرد حضرات کا داڑھی کا خلال کرنا مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے۔ اور خواتین نے جو رنگ پہنی ہوتی ہیں ہاتھوں میں یا کانوں میں بالیاں ہوتی ہیں یا ٹاپس ہوتے ہیں یا ناک میں کوکا ہوتا ہے، اس کو ہلا لینا ضروری ہے۔ حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو اچھی طرح کر، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کر، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی اچھی طرح چڑھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے داڑھی کا خلال کرتے تھے، اسے ترمذی نے روایت کیا۔ صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سر کا مسح صرف 1 بار ہے، جس کا مسنون طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے، یعنی آپ نے دونوں ہاتھ گیلے کرنے ہیں اور پھر ماتھے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، یعنی آپ گدی تک آتے ہیں جہاں آپ کے یہ بال جہاں سے اگنا ختم ہوتے ہیں، وہاں سے پھر وہ دوبارہ واپس لائے اور پیچھے سے آگے لائے، یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک واپس لے آئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے۔ کانوں کے مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے کانوں کے اندر اور اپنی دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کیا۔ اسے نسائی نے روایت کیا۔ وضو کے اعضاء میں سے کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں میں وضو کرنے کے بعد ناخن جتنی جگہ خشک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ واپس جا کر اچھی طرح وضو کرے، اور وضو کے اعضاء کو مسل کے اچھی طرح دھونا، مل مل کے دھونا بھی پسندیدہ عمل ہے۔ وضو کر کے پہنے ہوئے جوتوں، موزوں اور جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ مدت مس یعنی مسح مقیم کے لیے 1 دن رات اور مسافر کے لیے 3 دن رات۔ شرعی عذر ہونا ضروری ہے۔ جمی ہونا مدت مسح ختم کر دیتا ہے، یعنی اگر آپ کو غسل جنابت کرنا ہے تو اگر آپ نے مسح کر کے جرابیں پہنی ہوئی تھی تو پھر وہ مدت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر غسل کے لیے ظاہری بات ہے پانی سے آپ نے غسل کرنا ہے تو پھر وہ سوکس اتارنے اور وہ ختم ہوگی اس کی مدت۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رات موزے پہنے رکھنے کا حکم دیتے، خواہ واش روم کی حاجت ہو یا نیند آئے، البتہ جنابت کی وجہ سے موزے اتارنے کا حکم دے دیتے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رات مسافر کے لیے اور 1 دن رات مقیم کے لیے موزوں کے مسح کی مدت مقرر فرمائی۔ ایک وضو سے آپ جانتے ہیں کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ یعنی پڑھنے سے کوئی نمازوں کا اجر ختم نہیں ہوتا ایک ہی وضو سے، اور نہ ہی کوئی کمی کوتاہی اس میں آتی ہے۔ اگر آپ باوضو ہیں اور اسی میں دوسری نماز کا وقت آ گیا تو آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن مستحب طریقے اپنانے سے ایک تو بار بار پاکی بھی ہو جاتی ہے، اور بار بار آپ دیکھیں وضو کی دعائیں بھی بعد میں آپ پڑھتے ہیں جو ابھی آپ کو میں بتا دوں گی، تو اس کے بعد اس کی فضیلت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں وضو کے بجائے پاک مٹی سے تیمم جائز ہے۔ وضو یا غسل یا وضو اور غسل دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے۔ جیسے غسل حیض یا غسل جنابت ہے اور پانی نہیں ہے، یا اتنا پانی ہے جو صرف زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے، تو اس سے آپ پھر وضو یا غسل نہیں کریں گے، آپ دیکھیں گے تو اس وقت آپ کو پھر تیمم کرنا ہے۔ تیمم کا طریقہ دونوں ہاتھ ایک مرتبہ مٹی والی جگہ پر مار کر پہلے منہ اور پھر دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لینے سے تیمم مکمل ہو جاتا ہے۔ مٹی خشک ڈھیلا ہونا چاہیے، ڈرائر بھورے کی صورت میں نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی گیلی ہونی چاہیے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے بھیجا، مجھے احتلام ہو گیا اور پانی نہ ملا، میں تیمم کرنے کے لیے زمین پر جانوروں کی طرح لوٹا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا
تجھے اپنے ہاتھوں سے اس طرح کر لینا کافی تھا۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور بائیں ہاتھ کو دائیں پر پھیرا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلیوں کی پشت اور منہ پر مسح کیا، سے بخاری نے روایت کیا۔ وضو کے بعد کی دعائیں جو سنت سے پڑھنا مسنون ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھا بھی دیتی ہوں، بتا بھی دیتی ہوں، حدیث سن لیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھ لے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے وہ داخل ہو۔ وضو کے دوران مختلف حضرات ہوتے وقت مختلف دعائیں یا کلمہ شہادت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ آپ کو کتابیں مل جاتی ہیں جس میں ڈھیروں دعائیں ہیں پڑھنے کی، ایسی کوئی دعا سنت سے ثابت نہیں۔ وضو کرنے کے بعد بے مقصد باتیں یا فضول کام نہیں کرنی چاہیے۔ آپ باوضو رہ کے دیکھیں تو خود بخود یہ عادت چھوٹ جاتی ہے، اور باوضو رہنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ شیطان کا آپ پہ اٹیک نہیں ہوتا، اور جب آپ وضو کرتے ہیں تو شیطان آپ سے دور رہتا ہے، اور باوضو انسان فضول باتوں سے اور بے مقصد کاموں سے خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو راستے میں انگلیاں نہ ڈالے، کیونکہ وضو کرنے کے بعد اب وہ حالت نماز میں ہوتا ہے۔ یعنی پھر میں یہ کہوں گی کہ وضو آپ کس لیے کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ دینی ہے؟ نہیں، آپ وضو اس لیے نہیں کر رہی، کسی بھی کام کے لیے نہیں، آپ صرف نماز کے لیے کر رہی ہیں۔ تو وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ٹیک لگائے بغیر نیند یا اونگ آ جائے تو وضو یا تیمم نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر آپ کی ٹیک لگ گئی ہے، چاہے وہ کرسی سے لگی ہوئی ہے، چاہے آپ کسی تکیے سے نیند میں چلے گئے تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نماز عشاء کا انتظار کرتے، یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے، پھر وہ دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے۔ کپڑے کی آڑ کے بغیر شرمگاہ کو ہاتھ لگایا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا ہاتھ کپڑے کی آڑ کے بغیر اپنی شرمگاہ کو لگایا اس پر وضو واجب ہو گیا۔ محض شک سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بھی ایک شیطان ہے جو ہر وقت شک ڈالتا ہے تاکہ آپ مطمئن نہ ہوں اور آپ بار بار وضو ہی کرتے رہیں اور پھر نماز کا وقت ڈیلے ہو جائے اور اول وقت کے بجائے آپ لیٹ وقت میں نماز پڑھیں۔ اور شک یقین کو توڑتا ہے، اور شک سے انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، تو پھر وہ مزہ نہیں آتا نہ نماز کا نہ وضو کا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں شکایت محسوس کرے اور اسے شک ہو جائے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو جب تک اسے پورا یقین نہ ہو، یعنی اس کی اسمیل نہ آئی ہو یا آواز نہ سنی ہو، تو وضو نہ کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا، یعنی وہی وضو اس کے لیے کافی ہے۔ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ کچھ لوگوں کے یہ بھی عقائد ہیں۔ البتہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ثقیل ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ہم بکری کا گوشت کھا کے وضو کریں؟ آپ نے فرمایا، چاہو تو کر لو، چاہو تو نہ کرو، کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے نا گوشت یا مچھلی یا مرغی تو انودگی آتی ہے، ویسے بھی کھانا کھا کے آتی ہے۔ پھر اس نے سوال کیا، کیا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھا کے وضو کرو۔ اسے احمد اور مسلم نے روایت کیا۔ جماعت میں اگر آپ کھڑے ہیں، مقتدی کا وضو ٹوٹ جائے تو اسے ناک پر ہاتھ رکھ کر صف سے نکل جانا چاہیے اور نیا وضو کر کے نماز میں کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اور اگر امام کا ٹوٹتا ہے تو ان کو اس جگہ سے ہٹ جانا چاہیے اور کسی دوسرے شخص کو امامت کی جگہ آ کے کھڑا ہو جانا چاہیے، اور انہیں بھی اسی طرح ناک پہ ہاتھ رکھ کے وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے نماز پڑھتے ہوئے کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اپنی ناک پہ ہاتھ رکھے
اور وضو کر کے آئیں۔ انہی چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا مستحب ہے، بہت خوبصورت عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جنت میں یا کسی خواب میں آپ حضرت بلال کے قدموں کی آواز اپنے سے آگے دیکھی، سنی، تو پوچھا بلال تمہارا کیا وہ عمل ہے کہ میں نے تمہاری آواز قدموں کی اپنے آگے آ کے سنی؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ سوائے اس کے اور کوئی عمل نہیں کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو بڑا مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، افضل عمل ہے کہ جب آپ وضو کریں، جس نماز کے لیے بھی کریں تو 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ اور اگر آپ باوضو رہتی ہیں تو بعض دفعہ بغیر نماز کے بھی آپ واش روم سے واپس آتی ہیں تو وضو کر لیتی ہیں، اور یہ عادت اپنائیں، بڑی بہترین عادت ہے۔ اس سے آپ اپنے اندر بہت سکون محسوس کریں گی اور آپ بہت سی برائیوں سے خود بخود بچتی رہیں گی۔ تو اس وضو کے 2 نفل ضرور پڑھیں، کیونکہ تحیت الوضو جنت میں لے جانے والے عمل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، اللہ تعالی ہم سب کو باوضو رہنے کی بھی توفیق دے۔ بڑا خوبصورت عمل ہے۔ جی میں نے کہا تھا کہ لاسٹ میں دعائیں بتاؤں گی۔ وضو کے بعد کی دعائیں ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو یہ خوبصورت الفاظ، بڑے خوبصورت کلمات۔ میں شہادت دیتی ہوں اکیلا ایک لا شریک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ مجھے توبہ قبول کرنے والوں میں شامل کر اور مجھے پاکیزگی اختیار کرنے والا بنا۔ بہت سی اور بھی دعائیں ہیں، لیکن ابھی مختصر 2 ہی لکھی بتائی ہیں تاکہ آپ آرام سے اس کو یاد کر سکیں، اور الحمدللہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو آتی ہوں گی۔ اس کو اچھی طرح یاد کریں، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آگے لیکچر لے کے چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔